السلام علیکم ناظرین۔ یوں تو ہر انسان کو زندگی ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ زندہ رہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، وہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام محمد علی ستپارہ کا ہے، جو پاکستان کے ایک علاقے گلگت بلتستان کہ سکردو گاؤں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک گاؤں ستپارہ سے تعلق رکھتے تھے۔ محمد علی ستپارہ کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، اور ان کو ان کی کوپیمائی کے عظیم کارناموں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ محمد علی ستپارہ ایک جوان شخص ہیں یا تھے، اور انہوں نے اتنی چھوٹی سی زندگی میں دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں، یعنی 8000 میٹر سے بلند جو 14 چوٹیاں ہیں، ان میں سے 8 چوٹیاں انہوں نے سر کی، اور یہ کارنامہ شاید ہی کسی کے نصیب میں لکھا گیا ہو۔ محمد علی ستپارہ جیسے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، ستپارہ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ، ان کا نام محمد علی تھا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ستپارہ مستقل طور پہ لگا دیا۔ تو وہ کچھ دنوں سے مسنگ ہیں، گمشدہ ہیں۔ کیٹو پہاڑ سر کرنے کے لیے نکلے تھے اپنے بیٹے اور 2 ٹیم ممبرز کے ساتھ، لیکن وہ واپس نہیں آ سکے۔ ان کا بیٹا واپس آ گیا، لیکن باقی 3 لوگ واپس نہیں آئے۔ تو آئیے محمد علی ستپارہ کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ محمد علی ان کا نام تھا، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کو محمد علی ستپارہ کہتے تھے، اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے گاؤں کا نام بھی مستقل طور پر لگا دیا تھا۔ یہ فروری 2، 1976 میں پیدا ہوئے۔ کوپیمائی کی وجہ سے یہ مشہور ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی عمر 45 سال تھی، اور انہوں نے نانگا پربت 2016 میں سر کی، اور یہ مشہور ہوئے اس وقت۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نانگا پربت کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے نانگا پربت کی تصویر ہے۔ اس کو ہم اگر ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس کے 5 روٹس جو ابھی تک لوگوں نے سر کیے ہیں، 5 روٹس سے اس کو سر کیا ہے، A، B، C اور D۔ تو یہ آپ کی جو ٹاپ رائٹ پہ ہے A ہے، پھر B، پھر C، پھر D اور پھر E۔ اس کو ڈیٹیل میں اگر دیکھیں تو A جو ہے ویسٹ رج، 1981 میں جاپانی ٹیم نے اس کو سر کیا تھا۔ B جو ہے وہ ویسٹ فیز، 2007 میں رشین ٹیم نے۔ پھر نارتھ ویسٹ رج ہے، 1991 میں فرینچ ٹیم نے اس کو کیا تھا سر۔ پھر نارتھ رج، جس کو 1982 میں جیپنیز ٹیم نے سر کیا تھا۔ پھر نارتھ ایسٹ رج، 1978 میں امریکن ٹیم نے اس کو سر کیا تھا۔ آئیے کچھ اور اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں جی۔ تو یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے بیس کیمپ، یہ 5000 میٹر کی بلندی پر ہے، اور یہاں سے جو کوپیما ہیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے جو میں نے آپ کو 5 روٹس دکھائے، اس سے لوگ اوپر چڑھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے کیمپ 1 آتا ہے، جس کو جو 6000 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اس کے بعد کیمپ 2 ہے، جو 6760 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کے بعد بلیک پیرامڈ ہے، اور اس کے بعد کیمپ 3 ہے، جو 7350 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اس کے بعد اگر اوپر جائیں تو کیمپ 4 شولڈر، جو 8000 میٹر کی بلندی پر ہے۔ پھر باٹل نیک ہے جی، 8211 میٹر کی بلندی پر، اور K2 سمٹ جو 8611 میٹر کی بلندی پر ہے، وہ اس کی بلند ترین چوٹی ہے، یعنی پیک، ٹاپ پیک جو ہے وہ 8611 میٹر کی بلندی پر ہے۔ تو یہ دنیا کا دوسرا اونچا ترین پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد۔ تو اب دیکھتے ہیں جی مزید اس بارے میں، K2 کے بارے میں بھی اور محمد علی ستپارہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو K2 کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کی اونچائی 8611 میٹر یعنی 28251 فٹ ہے سی لیول سے۔
دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جس کی ہائٹ جو ہے 8,848 میٹر ہے، یعنی 29,029 فٹ. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو تقریباً 1000 فٹ کم ہے یہ اس سے، 1000 سے بھی کم، 800 فٹ کم ہے. تو یہ دوسری بلند ترین چوٹی K2 ہے. اور K2 کے بارے میں یہ ہے کہ جی یہ زیادہ خطرناک ہے ماؤنٹ ایوریسٹ سے. ماؤنٹ ایوریسٹ میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 4% ہے، جبکہ K2 میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 29%. 29% لوگ یہاں پہ جتنے ماؤنٹینئرز ہیں یا کوپیما ہیں وہ فوت ہوئے. محمد علی ستپارہ کے بارے میں مزید جانتے ہیں جی. محمد علی ستپارہ جو کوپیما تھے وہ اپنی آخری مشن میں لاپتہ ہو گئے ہیں. K2 کے پہاڑ کے اوپر جاتے ہوئے 8,211 کی جو سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے وہاں تک تو یہ پتہ ہے کہ وہ پہنچے، لیکن اس سے اوپر ان کے بیٹے چونکہ وہاں سے واپس آ گئے تھے تو اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس سے آگے کس جگہ پہ ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، جاتے ہوئے یا آتے ہوئے. تو محمد علی ستپارہ پہلے بھی K2 کو سر کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے اور 2 اور کوپیما تھے، جس میں جان سنوری آئس لینڈ کے تھے اور جان پیبلو مہر چلی کے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے. تو 8,200 میٹر کی بلندی تک ان کے بیٹے موجود تھے ان کے ساتھ، جن کو ساجد ستپارہ کہتے ہیں. تو ساجد ستپارہ کا جو آکسیجن سلنڈر تھا اس میں کوئی پرابلم ہوا تو وہ وہاں سے ان کے جو والد تھے محمد علی ستپارہ نے ان کو اپنا ایکسٹرا سلنڈر ان کو دیا اور ان کو کہا کہ وہ واپس آ جائیں. تو وہ خیر خیریت سے بیس کیمپ میں واپس آ گئے. اور محمد علی ستپارہ کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے چوٹی سر کرنے کے بعد فوراً واپس آنا تھا، اور جس ٹائم پہ انہوں نے واپس پہنچنا تھا وہ اس ٹائم واپس نہیں پہنچے. تو اس کے بعد یہ کمپلینٹ کی گئی گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور اس کے نتیجے میں پاکستان آرمی نے ان کی تلاش شروع کی. اور خاص بات یہ ہے کہ اتنی بلندی کے اوپر بہت سرد ہوائیں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں اور برف باری ہوتی ہے 8,000 میٹر کی بلندی تک. تو پاکستان آرمی نے پہلے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے تلاش شروع کی، لیکن ہیلی کاپٹر کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنی ہائٹ تک سفر نہیں کر سکتا، اتنا اونچا اڑ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے یہ تلاش سودمند ثابت نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پاکستان آرمی نے مزید تلاش کے لیے C-130 طیاروں کا استعمال شروع کر دیا ہے، اور C-130 میں لیٹسٹ ایکوپمنٹ بھی انہوں نے ساتھ رکھا ہے اور دوسرے طریقوں سے تلاش جاری ہے. لیکن آج تک ابھی جو میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں مزید انفارمیشن نہیں ہے. تو ایک خاص بات یہ ہے کہ محمد علی ستپارہ نے اپنی 45ویں سالگرہ K2 بیس کیمپ میں اس 2 فروری کو منائی، اور پھر اس کے بعد اپنا سفر جو شروع کیا وہ 5 فروری کو کیا، اور آج 12 فروری ہو گئی ہے اور ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ محمد علی ستپارہ نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، تو بلند ترین چوٹیوں جو 8,000 میٹر سے بلند ہیں ان کو 8000years.com جو ایک ویب سائٹ ہے اس کے مطابق محمد علی ستپارہ نے سب سے پہلے گیشر برہم 2 2006 میں سر کی. ننگا پربت 4 دفعہ 2008، 9، 16 فرسٹ ونٹر ایسنٹ سردی میں انہوں نے کی، اور 2017 میں اس کو سر کیا. اس کے بعد G1 2010 میں یہ سر کی، براڈ پیک 4 سمٹ 2012 میں، براڈ پیک 2017 میں، K2 2018 میں. اس سے پہلے یہ K2 کو سر کر چکے تھے، لیکن اب یہ سردیوں میں اس کو جو ایکسٹریم ویدر ہے اس کو سر کرنا چاہ رہے تھے. براڈ پیک سمٹ 2012 میں انہوں نے دوبارہ کی، براڈ پیک 2017 میں، K2 2018 میں، اور لوسٹے میکیلو اینڈ میناسلو 2019 میں انہوں نے کی. ان کے بیٹے محمد ساجد ستپارہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آکسیجن جو ان کے پاس سلنڈر تھا وہ ایکسٹرا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے ان کو واپس کر دیا تھا.
ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ 8,000 فٹ کی بلندی یا اس کے کم و بیش جو بلندی ہوتی ہے اس کے اوپر حالات نارمل نہیں رہتے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز، برف باری ہو رہی ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، برف کے تودے گر رہے ہیں، اور پہاڑی چوٹیاں ہیں، پتھر ہیں۔ اور دوسری طرف ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتنی بلند ترین چوٹی پر آپ کو چونکہ آکسیجن کی مناسب مقدار نہیں وہاں موجود ہوتی، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ نارمل طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، آپ کے دماغی احساسات، خیالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کس طرح کے موسم میں کھڑے ہیں۔ تو ایسے میں ممکن ہے کہ آپ لوگ ایسی کوئی حرکت کر دیں جس کی وجہ سے آپ کو جانی نقصان اٹھانا پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اور کوہ پیماں تھے جو اتنی ہی بلندی کے اوپر جب پہنچے تو ان کی دماغی کیفیت بدل گئی، اور ان کو احساس ہی نہ رہا کہ وہ کتنی سردی میں موجود ہیں، ان کو ایک دم گرمی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اپنا جو کوہ پیمائی کا لباس تھا اس کو اتار پھینکا، اور پھر چونکہ -40 ڈگری ٹیمپریچر وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو اس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ کچھ ایسے حالات ہیں، ایسی مشکلات ہیں جو کوہ پیماؤں کو دیکھنی پڑتی ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محمد علی صدپارہ کے بارے میں یہ ہے کہ 2 فروری کو ان کی برتھ ڈے تھی، ان کی سالگرہ تھی، اور انہوں نے K2 کے بیس کیمپ میں ہی وہ سالگرہ منائی۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں سے اپنا آگے کا سفر شروع کیا 5 فروری کو، اور 5 فروری کے بعد ان کو واپس جو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے۔ تو ایک ماؤنٹینئرز کے لیے ایک ویب سائٹ ہے 8000ers.com، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے محمد علی صدپارہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں اس میں 2006 میں انہوں نے گیشر برہم 2 سر کی، نانگا پربت کو انہوں نے 4 دفعہ سر کیا، 2008، 2009، 2016 فرسٹ ونٹر اسینٹ، یعنی کہ 2016 میں سردیوں میں انہوں نے اس کو سر کیا، اور 2017 میں بھی اس کو سر کیا۔ پھر اس کے بعد G1 انہوں نے سر کی 2010 میں، براڈ پیک 4 سمٹ 2012 میں انہوں نے سر کی، اس کے بعد براڈ پیک جو 2017 میں انہوں نے سر کی، اس سے پہلے 2018 میں انہوں نے K2 سر کی، یعنی اس سے پہلے بھی وہ K2 کو سر کر چکے ہیں ایک دفعہ، اور اس دفعہ وہ سردیوں کے موسم میں K2 کو سر کرنا چاہ رہے تھے۔ باقی ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے مختلف پہاڑیاں سر کی ہیں۔ تو دنیا کی 14 ٹاپ ہائٹ کی جو پہاڑیاں 8,000 سے اوپر میٹر بلند پہاڑیاں جو ان میں سے 8 انہوں نے سر کی ہیں، اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں۔ اور محمد علی کا کہنا تھا کہ ماؤنٹینز ڈیمانڈ پیشن، آپ کی دل لگی ہونی چاہیے، پریشانیاں آپ جتنی بھی ہوں آپ ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، پہاڑوں کے ساتھ آپ کی دل لگی ہونی چاہیے۔ تو پہاڑوں کے ساتھ دل لگی ان کی تھی، ساری زندگی رہی، اور اگر یہ اللہ نہ کرے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں تو یقیناً انہوں نے پہاڑوں میں ہی اپنی جان دی ہے۔ تو ساری زندگی پہاڑوں سے عشق کیا انہوں نے۔ تو محمد علی صدپارہ جو تھے وہ جولی موڈ کے بندے تھے، خوش مزاج تھے، اور اسی خوش مزاجی کی وجہ سے دنیا کے ماؤنٹینئرز جو ان سے محبت کرتے تھے۔ اور آگے خبر یہ ہے کہ بار بار موسم خراب ہوتا رہا K2 کا، کیونکہ مزید برف باری ہو جاتی تھی، تودے گرتے تھے، سرد ہوائیں چلتی تھی، طوفان آتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا سرچ آپریشن بار بار روکنا پڑ جاتا تھا۔ اور پھر ہیلی کاپٹر کے اوپر آپ نے اگر سرچ کرنا ہے تو ہیلی کاپٹر کی ایک لمیٹڈ ہائٹ ہے جہاں تک وہ پرواز کر سکتا ہے، تو اتنی بلند چوٹی تک وہ نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے اس کی تلاش مشکل ہو گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے C-130 طیاروں کا استعمال شروع کیا، اور لیٹسٹ جو ایکوپمنٹ تھا یا کیمرے تھے ان کے ساتھ اب تلاش جاری ہے۔ تو اس میں جو ہے انفراریڈ کیمراز ہیں، اور دوسرا بہت سارا سامان ہے جس کی مدد سے اب محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کو
تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد علی ستپارہ کے چاہنے والے بے شمار ہیں، پوری پاکستانی قوم ان سے محبت کرتی ہے اور ان سے بلکہ عشق کرتی ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، پوری زندگی وہ کوہ پیمائی کے پیشے سے وابستہ رہے اور انتہائی مشکل حالات میں انہوں نے اس پیشے کو نہیں چھوڑا۔ جب انہوں نے پہلی چوٹی سر کی تو ان کے پاس پراپر لباس اور پراپر شوز بھی نہیں تھے کہ جس کی مدد سے وہ اس چوٹی کو سر کرتے، لیکن انہوں نے اس پرانے لباس کے ساتھ، پرانے جوتوں کے ساتھ اس پہاڑ کو سر کیا۔ تو ہماری نیک تمنائیں، دعائیں محمد علی ستپارہ کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کے گاؤں کے لوگوں کے لیے، پورے پاکستانی شہریوں کے لیے، اللہ کرے وہ سلامت ہوں اور خیریت سے ہوں اور پاکستان آرمی اور پاکستانی حکومت ان کو تلاش کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی کم عمر میں اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ 45 سال کی عمر کچھ نہیں ہوتی، اور انہوں نے جو کام 45 سال کی عمر میں کیا وہ 70 سال کی عمر میں لوگ نہیں کر سکے۔ اللہ کرے اگر وہ خیریت سے ہوں اور تلاش ہو جائیں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اگر وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کی اور آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور اللہ کرے ان کے خاندان کے لوگ، ان کے بیٹے، ان کے آنے والی نسلیں اس کام کو سر انجام دیتی رہیں اور پاکستان کی خدمت کرتی رہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب لوگوں سے دعا ہے، التماس ہے کہ آپ محمد علی ستپارہ کے لیے دعا کریں، ان کی سیف واپسی کے لیے دعا کریں، اور اگر وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنے یوزفل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو محمد علی ستپارہ سے کتنا پیار ہے۔ اپنے پیار کا اظہار ہارٹ بنا کر اور اپنے کمنٹس لکھ کر ضرور دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا جی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔